बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम ख़बरें हैं पंजाब, खैबर और सिंध के हवाले से। पंजाब में जब से असम्बली तहलील हुई है, गहमा गहमी और सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी बाज़गश्त खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनाई दे रही है। और सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का शोरा है। और इस वक्त सूरत हाल वहाँ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गालिब अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई है। कराची में तो उनकी पोजीशन खासी बेहतर है। बाकी सूबों में गुज़श्ता 3 रोज़ कबल ही बिला मुकाबला जीत चुके थे उनके बेशतर उम्मीदवार, और अब वहाँ उन्होंने कराची और हैदराबाद में भी मैदान मार लिया है। PTI वहाँ तीसरे नंबर पर है और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। और ख़्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि जमात इस्लामी दूसरी बड़ी जमात के तौर पर वहाँ सामने आएगी। मुकाबला कराची के नाज़िम, हैदराबाद के नाज़िम यानी मेयर का है। उस सूरत हाल पे कल इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज नाज़रीन, पंजाब में गहमा गहमी खासी है और ये गहमा गहमी जो है वो असम्बली की तहलील के बाद तमाम सियासी जमातों ने अपने तौर पर शुरू की है। एक अहम ख़बर जो सबसे पहले आपको देनी चाहिए वो PTI के सरबराह कप्तान इमरान खान साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब से लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के वफ़द ने मुलाकात की है। ज़मान पार्क में उनकी रहायशगाह पर जो सीनियर जर्नलिस्ट गए थे, उनसे गुफ्तगू के दौरान इमरान खान का एक नया बयानिया शामिल हुआ है। और वो जो सामने आया उसमें ये कहा गया है, इमरान खान साहब ने फरमाया है कि हम कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। अब ये इंदिया क्यों दिया गया है, इसके पीछे असल अवामिल क्या हैं और इससे क्या हासिल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पे गौर ज़रूर करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू या उनके सवालात का जवाब देते हुए मौक़िफ़ अपनाया है, उसमें नाज़रीन उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम जो आइंदा 2-3 रोज़ में पत्ते खेलने जा रहे हैं, जो सिलसिला आपके सामने आएगा, सियासत एक नया रुख इख्तियार करेगी। और हमने जो सूरत हाल इस वक्त पैदा कर दी है वफाकी हुकूमत के लिए, उससे मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साथियों यानी मुस्लिम लीग नून और PDM के रहनुमाओं की नींदें हराम हो चुकी हैं। उनका कहना यह है कि हम वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं या एतमाद का वोट लेने के लिए उन्हें कहा जा सकता है। तो सदर मुमलिकत अगर ये कहेंगे तो सूरत हाल क्या होगी। उनका इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि हमारा ख़दशा है और इस उम्र का गालिब इम्कान भी यही है कि अगर हमने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने या इवन सेनेटर्स ने वहाँ वोट न दिया और कौमी असम्बली में न गए, तो शायद वो राजा रियाज वगैरह से मिलके, जो इस वक्त सो कॉल्ड कहते हैं उनको वो PTI वाले कि सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर हैं, वो सो कॉल्ड मुबैना अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज साहब, उनके मिलके तो कोई ना कोई निगरान सेटअप कायम कर सकते हैं वफाक में। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम कौमी असम्बली में दोबारा चले जाएंगे, इस्तीफ़े वापस ले लेंगे या इस्तीफ़ों जिनकी तस्दीक नहीं हुई वो उसी स्टेज पे आ जाएंगे। तो ये एक नई सूरत पैदा हो सकती है। यानी पंजाब और खैबर का मामला जो है वो कहा यह जा रहा है कि कौमी असम्बली में भी दोहराया जा सकता है। एतमाद के वोट की बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यहाँ जो तरीक़ाकार अपनाया था और वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए थे, उस हवाले से जो है वो ये कहा जा रहा है कि हम इस तरह की सूरत हाल जो है वो कौमी असम्बली में भी दोहराएंगे और वहाँ शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने पे मजबूर किया जाएगा। ऐसी सूरत में सियासत जो है वो नया रंग, नया रूप और नई जो राह है वो ले सकती है। और उस राह पे किस हद तक PTI चलेगी, कहाँ कामयाबी मिलेगी और कहाँ नाकामी का सामना करना पड़ेगा, ये अभी क़ब्ल अज़ वक्त है कुछ कहना। लेकिन नाज़रीन, एक बात बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पंजाब और खैबर की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि मुझे इस बात की कवी उम्मीद है कि मार्च में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर कायदे PTI की ये बात दुरुस्त मान ली जाए या उसका सियासी तज्ज़िया किया जाए या उसे जो हमारे दानिश्वर हल्के हैं या जो बड़े बड़े सियासी मुबस्सरीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो जो देख रहे हैं वो इस रंग में देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा जो है वो कुछ सेटिंग होने जा रही है। या मीडिएटर्स ऐसे हैं, 3-4 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद इनके मामलात जो हैं वो हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं और PTI और एस्टेब्लिशमेंट दोबारा जो है वो यकजान दो कालिब होने वाले हैं। इस बारे में कहा तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन ये ख़बरों की हद तक जो है इसका तज़िया मैंने आपको पेश किया है। दूसरी अहम बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के असम्बली की तहलील के बाद, उन्होंने गवर्नर पंजाब को 3 नाम भिजवा दिए हैं। 3 नाम उन्होंने निगरान वज़ीर आला के तौर पर जो 3 नाम दिए हैं उनमें से 2 ब्यूरोक्रेट हैं, 1 सियासतदान हैं, अहमद नवाज़ सुखेरा साहब,
اور ناصر محمود کھوسا اور محمد نصیر خان، یہ 3 نام ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ گورنر کو بھیجے ہیں، اور گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ تینوں کے تینوں نام جو ہیں وہ قائد اپوزیشن، قائد حزب اختلاف پنجاب میں جو رہے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کو ارسال کر دیے ہیں، وہ یہ اس پہ غور کریں گے اور اپنے نام دیں گے، اور ان کا گورنر صاحب جو بلیغ الرحمان صاحب بڑے بوجھل طریقے سے انہوں نے جو ہے اسمبلی کی تحلیل جو ہے اس کو تسلیم کیا ہے، وہ بوجھل دل کے ساتھ انہوں نے کہا میں نے تسلیم کیا ہے اس کو، بڑا غیر جمہوری فیصلہ ہے جو بھی کہا انہوں نے، اس صورتحال میں وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس صورتحال میں جو سامنے آئی ہے اس میں یہ ناظرین عام بات جو ہے وہ یہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان تینوں ناموں پہ اتفاق ان تینوں میں سے کسی پہ نہیں ہوتا اور پرویز الہی صاحب کے نام جو پیش کیے گئے ہیں وہ حمزہ شہباز سے اتفاق نہیں کرتے تو حمزہ شہباز صاحب نئے نام دیں گے، اور کل شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں فیصلے کے بعد وہ نام پیش کرنے جا رہی ہے، اگر نہ ہوئے تو معاملہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا اور پھر گیند الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہوگی، تو اس کی صورتحال کیا سامنے آتی ہے یہ بھی ایک الگ بات ہے، اور اس میں بھی اگر اتفاق رائے نہ ہوا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے اور الیکشن کمیشن پھر نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کرے گا۔ ناظرین یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہمیں اب بھی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں، ہمارے سیاسی اکابرین و قائدین جو ہیں وہ بیٹھ کر کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں، الیکشن تو ہونا ہی ہے، اگر الیکشن پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے تو یہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں بہت بڑے پیمانے پہ، اور خیبر پختونخوا میں نشستیں چونکہ کم ہیں وہاں چھوٹے پیمانے پہ یہ الیکشن جو ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے، ان پہ تو کم از کم اتفاق رائے پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے متنازع نہ بنے، اور آنے والے الیکشن کا جو پروسیس الیکشن کمیشن جو کہے جو ضابطہ اخلاق دے اس پروسیس میں، اس ضابطہ اخلاق میں رہتے ہوئے ہم کوئی ایسا طریقہ وضع کر لیں کہ جس کے تحت یہ معاملہ جو ہے خوش اسلوبی سے کمپلیٹ ہو جائے۔ تیاری کرنی چاہیے الیکشن کی، بھرپور کمپین چلانی چاہیے، اور ہاں ایک بات ہے کہ یہ قومی خزانے پہ بوجھ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 الیکشن اگر ہوں گے پھر جنرل الیکشن آ جائے گا، لیکن عمران خان صاحب نے شاید اسی تناظر میں کہا ہے کہ مارچ میں شاید جنرل الیکشن ہی شاید ہو جائیں، اگر ایسی صورتحال ہوگی تو شاید ہمارے پیسے بچ جائیں گے، یا جب بھی الیکشن کی مقررہ تاریخ ہے تو، لیکن اس وقت قومی خزانہ جو ہے وہ معیشت کی جو تباہ حالی ہے، جو بحرانی کیفیت ہے اس میں شاید متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن اس پہ تو سیاستدانوں نے سوچا، لیکن اب اس الیکشن میں جو ہے ان کو پرامن انعقاد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا چاہیے۔ ایک اور اہم خبر ناظرین یہ آئی ہے قاف لیگ کے حوالے سے، کہا یہ جا رہا ہے کہ قاف لیگ چودھری پرویز الہی یا ان کے فرزند کی حد تک جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی میں ضم ہونے جا رہی ہے، یا یہ پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں، بات یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی، ان کے فرزند مونس الہی اور ان کے ساتھی جو ہیں جو اس وقت قاف لیگ کہلا رہے ہیں وہ شاید اس میں پارٹی کو ضم کر رہے ہیں۔ وہ ضم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ضم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی اب ویسے تو پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے ان کو دعوت دی تھی پرویز الہی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں، لیکن اب یہ کہا، یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ قاف جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، اور وہ اس طرح اس کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کو ضم کیا جا سکتا ہے پارٹی کو، تو شاید ایک آپشن جو کھلا ہے وہ یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس میں کسی طریقے سے پی ٹی آئی جوائن کر لیں۔ یہ بھی فیصلہ آئندہ چند دنوں میں ہونے والا ہے، لیکن دوسری جانب چودھری شجاعت صاحب نے بڑا سخت جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے۔ چودھری شجاعت صاحب کے دستخطوں سے مسلم لیگ قاف، جسے پاکستان مسلم لیگ کہا جاتا ہے، رجسٹرڈ وہ پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ہے وہاں الیکشن کمیشن میں، اس کی طرف سے چودھری شجاعت حسین کے دستخطوں سے ایک لیٹر آج سرو ہوا ہے چودھری پرویز الہی کو اور ان کے بیٹے مونس الہی کو، جس میں چودھری شجاعت حسین صاحب نے چودھری پرویز الہی کی جو رکنیت ہے، پارٹی رکنیت، بنیادی رکنیت، اس کو معطل کر دیا ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی ہے، وہ ختم نہیں کی گئی، وہ لیٹر اگر غور سے پڑھا جائے، ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے وہ انشاءاللہ، کہ اس لیٹر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی ہے، آپ کو شوکاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے، 7 روز میں شوکاز کا جواب دیں، اور جواب اگر تسلی بخش نہ ہوا تب آپ کی رکنیت جو ہے نا وہ سیز ہو جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ یہ ایکٹیویٹی ایسی ہے جو مسلم لیگ قاف کے حوالے سے جو افواہیں تھیں کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی ایک ہی پیج پر ہیں اور یہ آئی واش کے طور پہ جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے، ایسا شاید نہیں ہوگا، لیکن یہ مشکل مرحلہ ضرور ہے، اور اس میں ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ قاف جو ہے یہ پولیس رات کیسے عبور کرتی ہے، اس کی قسمت، پارٹی کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ چودھری شجاعت نے کرنا ہے یا پرویز الہی نے کرنا ہے، یا پرویز الہی صاحب نے اپنی سیاست جو ہے، آنے والی سیاست جو ہے دیکھنی ہے۔ انہوں نے گجرات کو ڈویژن بنایا ہے،
اور بہت سے کام ایسے کیے. میاں والی کو ڈویژن کا درجہ دینے جا رہے تھے, آخری کیبنٹ اجلاس میں منظوری دی گئی ہے, اور نئے اضلاع بنانے کی منظوری دی گئی ہے. بہت بڑے پیمانے پہ اکھاڑ پچھاڑ بھی ہوئی ہے. وہ نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر اس وقت تک کام بھی کرتے رہیں گے جب تک کوئی نگران سیٹ اپ نہیں آتا. لیکن قائم مقام وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا فیصلہ پی ٹی آئی کے اشتراک سے ان کے ساتھ مل کے ہے, یہ کوئی ذرا ابھی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن جو ساتھی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے, اور خاص کر ان کے جو فرزند ارجمند ہیں چودھری مونس الہی صاحب, وہ خاصے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں, اور وہ اس چیز کے حامی ہیں کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جایا جائے. اگر وہ پی ٹی آئی میں جاتے ہیں وہ اور ان کے والد صاحب, تب یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ قاف جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے, چودھری پرویز الہی کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے, گجرات میں بھی ان کے لوگ موجود ہیں جو امیدوار تھے پچھلے الیکشن میں, ان چودھری صاحبان کے مقابلے میں بھی تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی وہاں کھڑے تھے. مسلم لیگ نون کے بڑے جو ہیں مضبوط امیدوار گجرات میں اور ان کے منڈی بہودن کے حلقوں میں موجود ہیں. تو ایسی صورت میں ناظرین کیا بنتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. ویسے تو ابھی چودھری سالک صاحب جو شجاعت صاحب کے فرزند ہیں, انہوں نے بھی یہ بیان دیا آج ہی کہ جی وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے قاف لیگ کا نام استعمال کرنے کا, یا ان کو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے پارٹی رکنیت معطل کرنے کا شو کا نوٹس جاری کیا ہے, اس کے بعد کوئی صوبائی صدر جو ہے پارٹی کا کسی دوسری جماعت میں اپنے آپ کو یا اپنی صوبائی سطح کی جماعت کو ضم نہیں کر سکتا. تو یہ سالک صاحب کی جو باتیں ہیں کہ قاف لیگ کے پی ٹی آئی میں انضمام کی خواہش جو ہے وہ پرویز الہی کی اپنی نہیں ہے. اب یہ ایسی باتیں ہیں, دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب اپنی سیاست بڑا عرصے طویل عرصے سے کر رہے ہیں, چودھری شجاعت صاحب بھی خاصے بزرگ ہو گئے ہیں, زیرک اور بڑے معاملہ فہم سیاستدان ہیں. اب اصل میں نئی جو نسل ہے, چودھری سالک صاحب ہیں, چودھری مونس الہی ہیں, اب یہ ان کی سیاست ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی سیاست جو ہے سیاسی رخ کیا ہوگا, کس طرح متعین کرتے ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں جو کسی نہ کسی طور پہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں واضح شکل میں دکھائی دیں گی. اور امید یہ ہے کہ شاید یہ جو الیکشن ہے پنجاب اور خیبر کا, اس سے پہلے سیاسی منظرنامہ جو ہے, سیاسی جو نقشہ ہے, اس پہ ایک نیا منظرنامہ سامنے آ جائے. یہ پس منظر میں اور پیش منظر میں جو یہ چند دن ہیں, ان کے وقفے میں جو کھچڑی پکنے والی ہے, جو تیاری ہو رہی ہے جماعتوں کے ادغام کی, نئے سیاسی اتحاد بننے کی, یہ خاصی جو ہے نا دلچسپ ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے ہر روز آپ کے سامنے رکھوں, اور امید ہے آپ اسے پسند بھی کرتے ہوں گے. مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں. امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اس بارے میں بھی اپنا رد عمل ہے, اپنا موقف ہے, وہ مجھ تک ضرور پہنچائیے گا. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.